آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ والمحصنات سورہ نساء ہی کا تسلسل ہے، اس کی 24ویں آیت بنتی ہے۔ 23 آیات پڑھ لیں سورہ نساء کی، تو آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض وانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی موضوع کنٹینیوڈ ہے جو چوتھے پارے کے اختتام پر تھا۔ لاسٹ آیت میں بھی جو 23 نمبر آیت تھی، اس میں بھی یہی موضوع تھا کہ جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے وہی موضوع ہے نکاح کا۔ تو فرمایا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اس میں آیت مبارکہ میں بھی ایک تو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے۔ عورت تو ایک ساتھ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی نا، لیکن جو ایکسیپشن آتا ہے ما ملکت ایمانکم، وہ یہاں بھی ہیں، باندی اور لونڈی وہ رکھ سکتی ہیں، ہے نا۔ دوسرا اس پہ
آیت میں تاکید ہے کہ نکاح جو ہے وہ مستقلاً ہونا چاہیے، یعنی اس کو باقاعدہ زندگی بھر کے اپنانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ سیکس کی رکھی ہے، تو وہ وقتی وہ اس کا نہ ہو، اس کے لیے لفظ محسنین غیر مسافحین بعد میں بھی آیا ہے نا۔ تیسری بات یہ کہی کہ مہر ان کو ادا کرنے چاہیے اور ازواج کو، یہ بات کہی گئی۔ تو فرمایا کہ والمحصنات من النساء، محصنات حسن سے ہے یہ لفظ، عام طور پہ ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، تو ثلاثی تو ہو گئے، ہا صاد اور نون، ہا صاد اور نون، حسن عربی میں حسن قلعے کو کہتے ہیں نا، قلعہ یعنی پروٹیکشن میں آ گیا، تحفظ، قلعے سے تحفظ کا آپ کو احساس ہوتا ہے نا، یہ تحفظ جو ہے قلعہ ہے، پروٹیکشن، تحفظ، یہ تحفظ اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ شوہر کا بھی ہو سکتا ہے، عورت سائیکالوجیکلی سیکیور فیل کرتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے کہ یار اس کا ہے نا، یہ تحفظ جو ہے وہ خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے آگے بھی نا، محصنات، تو یعنی یہ حسن سے ہی محصنات ہے نا، تو محصنات کا ایک معنی شوہر والی بھی ہو گئی میریڈ، اور ایک معنی یہ بھی کہ باقاعدہ خاندانی عورت، ناٹ نیسیسریلی میریڈ نہ ہو، اس کو بھی محصنات کہیں گے، یہ دونوں معنی۔ تو یہ ہے لفظ حسن سے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ احسان ہے کہ احسان، اس طرح احسان یعنی تحفظ، پروٹیکشن میں آ جانا، تو عربی میں احسان، یہ احسان یعنی ہا اور صاد والا، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں اپنی حفاظت میں لینا اور یا کسی کی حفاظت میں ہونا، تو اس سے محصنات یعنی وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، یہ خاندان، یا شوہر کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، دونوں ہی، وہ اس لیے کہ یہ محصنات لونڈی کے مقابل بھی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی آزاد شریف زادی اس کے معنوں میں، تو وہ اس انداز میں آ جاتا ہے، خاندان کے پروٹیکشن اس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے نا جی۔ اچھا، والمحصنات جمع کا صیغہ ہے نا، کیونکہ وہ حرمت ہی کی بات ہو رہی تھی نا، تو کہا کہ حرام کی گئی ہیں شادی شدہ عورتیں من النساء، عورتوں میں سے، ایکسیپشن ہے، الا سوائے ما ملکت ایمانکم، ما جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم، ایمان ہے نا، ایمان یمن سے ہے نا، رائٹ ہینڈ کو یمن کہتی ہے نا، تمہارے دائیں ہاتھ، یہ فریز کے طور پر ہے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہوئے، یعنی یہ لونڈی باندھی، کیونکہ یہ اس دور میں جو وہ قیدی بن کر آیاتیں تھیں، تو وہ پھر جن کو بھی یعنی جو بھی فوج کے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آگے جس صحابی کو بھی وہ ایلوکیٹ کرنا چاہیں وہ تھا سلسلہ، تو وہ ملکت ایمانکم، ملک یمین میں آ گئیں، اس میں یہ ہے کہ یہ عورتیں ملک یمین والی
اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہوں تو وہ بھی لونڈیوں کی حیثیت سے جائز ہو جاتی ہیں. یہ ایک اسپیسیفک سینیریو میں یہ ایک چیز ہے. اس وقت کا تھا یہ جنگ کے دنوں میں نا، یہ پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں. اچھا، تو کتاب اللہ علیکم یہ لغوی معنوں میں کتب نہیں ہوتا لکھ دیا اللہ نے تم پر، یعنی حکم دے دیا. سمپل، کتاب اللہ علیکم حکم ہے اللہ کا. اچھا، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، وَأُحِلَّ اور حلال کی گئی ہیں لکم تمہارے لیے، ما وراء جو اس کے علاوہ ہیں، ذالکم ان کے علاوہ. دیکھیں ہر جگہ محرمات کم ہوتی ہیں اور حلال چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی آدمی وہ چند ایک جو حرام ہوتی ہیں وہ اسی طرف وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ حلال کا آپشن بہت ہوتا ہے. جہاں بھی کہا ہے نا ما وراء ذالکم، یار اس کے علاوہ جتنی چاہے وہ عورتیں ہیں ان میں سے کر لو شادی، جو حرام ہے وہ بتا دیا. لیکن کہا ان تبتغوا باموالکم، ابتغاء ہے نا تلاش کرنا، مانگنا، طلب کرنا. ان کے تبتغوا تم طلب کرو باموالکم اپنے مالوں کے بدلے، محسنین غیر مسافحین. محسنین یہ دیکھیں وہی لفظ ہے، حسن سے ہی ہے ابھی جو ہوا ہے، یعنی تم اپنے حسن میں لانا چاہو، وہ نیت ہو تمہاری، باقاعدہ ان کو تحفظ اور پروٹیکشن دینا، زوجہ کی حیثیت سے اپنی زندگی میں لانا. یہ غیر مسافحین جو ہے یہ محسنین ہی کو الیبوریٹ کیا گیا ہے. محسنین کی آگے تشریح کر دی غیر مسافحین. غیر مسافحین، مسافحین کیا ہے؟ صفحہ سے ہے نا جی، صفحہ بہانے کو کہتے ہیں نا، سین فاہا زیادہ تر ثلاثی روٹ ورڈ ہی ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھ کے 1 2 3 ثلاثی، اور مسافحین صفحہ سین فاہا 3 ہی ہوتی ہے. کوئی چیز بہانا، تو یہ مسافحین ہیں. صفحہ وہاں نہیں آتا دم مسفوح، بہتا ہوا خون حرام ہے. جہاں وہ ہوتا میتا، 4 چیزیں حرام، وہ حرام کا تھا نا، لحم الخنزیر اور میتا، اور وہاں پر یہ تشریح کی ہے یہ خون جو ہے نا وہ دم مسفوح حرام ہے، یعنی جو ہڈیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جمع ہوا ہے جو الگ نہیں ہو سکتا وہ حرام نہیں ہے. عید الاضحیٰ کے وقت دیکھتے ہیں آپ بہت سارا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایسا گوشت وہ ہوتا ہے حرام، دیٹس ناٹ حرام، پکنے میں وہ ہو جاتا ہے لیکن بہتا ہوا. اسی لیے باقاعدہ شارک کاٹنے کا حکم ہے تاکہ سارا خون بہہ جائے، ہے نا جی. جھٹکے کا خون اس میں پھر خون رہ جاتا ہے نا. یہ جو یورپ میں سٹائل ہے جھٹکے کا، اس کو شریعت نے نہیں صحیح کہا نا جھٹکے کا خون. وہ اس لیے کہ اس طرح کرو گے تو سارا خون نہیں نکلے گا نا، اس میں رہ جائے گا. تو یہ ہے، تو یہ یہاں پر یہ اس لیے ہے کہ وہ مسافحین پھر بدکاری کے مفہوم میں، یعنی صرف لذت کی خاطر اپنا مادہ منی بہانا، اس مناسبت سے یہ لفظ بن گیا مسافحین، ہے نا جی، بہانا. تو اللہ اکبر. تو فرمایا کہ محسنین غیر مسافحین، نکاح کرنے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. فمستمتعتم، یہ تمتع سے ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانا یعنی یہ باقاعدہ ملاپ، میاں اور بیوی کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تمتع وہی موضوع چل رہا ہے نا. فمستمتعتم بہ، پس تم نے فائدہ اٹھا لیا اس کے بدلے، منہن
ان عورتوں سے. تو پھر فآتوہن اجورہن فریضہ، فآتوہن پس تم دو انہیں، آتو عطا سے ہے نا، ہننا تو مؤنث کی ضمیر ہے نا، ہم کے اگینسٹ، تو یہاں پر بیویوں کی طرف اشارہ ہے، ان ازواج کو، بیویوں کو. اجورہن، اجور اجرت کی جمع ہے، یہاں پر مہر مراد ہے، مہر ان کا فریضہ مقرر کیے ہوئے. دیکھیے مہر کی ادائیگی پر کافی تاکید ہے، اکثر جگہ آتا ہے کہ ان کو مہر دو، یہ ان کا حق ہے، اور مہر طے ہونا چاہیے، اور ویسے اصولاً معجل ہی ہونا چاہیے فوراً. یہ چیزیں شریعت نے ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے نا جی. تو فریضہ. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ولا اور نہیں، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم رضا سے ہے، تم باہم رضا مند ہو، بہی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، فریضہ مقرر کرنے کے بعد. یہ کیا معنی؟ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، تراضیتم بہ یعنی باقاعدہ مہر مقرر ہونا چاہیے، پھر نکاح ہو گیا باقاعدہ شرعی لحاظ سے، تو پھر باہمی رضامندی سے اس میں ہو سکتا ہے کمی بیشی جو ہے نا، ہو سکتا ہے. ہاں وہ باہمی تراضیتم، ہاں دینے کے بعد، تاکہ اس میں وہ تھوڑا سا اوتھینٹک ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ واقعی رضا ہے، ورنہ تو وہ لگتا ہے وہ ایسی زبانی کلامی کہہ دیتے کہ یار رضا ہو. یہ جو ٹرمینالوجی بنی ہے نا، معجل اور غیر معجل، یہی ہے. معجل اجل سے ہے نا، فوراً وقتی طور پر، تو یعنی ہاں تو یہ ہم نے یعنی باقی سارے خرچے معجل ہوتے ہیں، یعنی کتنا خرچہ ہوتا ہے یار، کھانے پر ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے میرج ہال کے کرائے ورائے دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سارا لقد ہی دیتے ہیں نا، کوئی دھار کہاں ہوتا ہے یار، ایڈوانس دیتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ بیچاری اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو آپس میں بندھن ہو گیا، آپس کا ہے معاملہ، تو معجل کیا دے دیں گے. اچھا عام طور پر جو ہے یہ مہر وغیرہ بھی اگر طلاق ولاق کا ہو نا، اس وقت کا ہوتا ہے کہ مہر یعنی فوراً دینا چاہیے. بہرحال یہ معجل ہی کنسیپٹ معجل ہی کا ہے. اللہ اکبر، فوراً ہی دینا چاہیے، حق ہے یہ ہے. اللہ اکبر. تو پھر کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے تراضیتم باہمی رضامندی سے. تو پھر ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، ہاں بے شک. دیکھیں یہاں پر اللہ کے اوصاف میں بھی علیمہ آ رہا ہے، علم والا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو تراضیتم ہے یا تم گڑبڑ کر رہے ہو نیت نا. اللہ سے تو نہیں کوئی چیز چھپی رہ سکتی نا. اللہ کے تو علم میں ہے کس انداز سے کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن حکیمہ، خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی کہ اس کے علاوہ وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں. یہ محصنات لفظ میں یہ معنی ہے، محصنات کے شادی شدہ کے معنوں میں نا، تو ظاہر ہے شادی شدہ ہے تو کسی اور کے نکاح میں ہوں گی. سوائے ان کے الا ما ملکت ایمانکم، جو جنگ میں لونڈیاں بن کر تمہارے ہاتھ آ گئیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کتاب اللہ، تو جس کی پابندی جو ہے علیکم تم پر لازم ہے. اور پھر فرمایا کہ ان کے علاوہ ماورا، باقی تمام عورتیں جو ہیں وہ اہلا تمہارے لیے حلال ہیں. اس میں شرط یہ بتائی کہ تم اپنا مال خرچ کر کے مہر کے ذریعے ان سے نکاح کرو، بدکاری نہ کرو. پھر جن بیویوں کو تم کام میں لے آئے، فمستمتعتم، انہیں پھر ان کا طے شدہ جو مہر ہے وہ فآتوہن، ادا کر دو. اور پھر کہا اگر تم باہمی رضامندی سے اس مہر میں کمی بیشی کر لو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے نا جی. اللہ
دیکھیے نکاح کی بات آ رہی ہے نا، تو اس میں 4 پوائنٹس جو ہیں وہ تقریباً سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی شاید اگلی آیت بھی اسی کے بارے میں ہے، اسی کے بارے میں ہے، وہ بھی چلو اس میں آ جائے گی۔ اچھا، دونوں طرف سے قبول ہے دونوں طرف سے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہاں ایجاب و قبول ہے، یہ ایجاب و قبول، جی بالکل یہی لکھا ہے۔ ہاں دوسرا ہے مہر جو ہے نا وہ ادا کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ محسنینہ دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، اپنی پروٹیکشن میں، اس میں یہ وقتی وہ نہیں، دائمی قبضے میں لانا، یعنی اس عورت کو یہ نکاح کا مقصد ہے، مقصود ہو صرف جو ہے وہ سیکسی کا بس ذہن میں نہ ہو، شہوت رانی غرض نہ ہو، غیر مصافحین غرض نہ ہو۔ اچھا ہاں یہ سینکٹیٹی بتا رہا ہے ریلیشن شپ کی، ایسی نہیں ہے نا۔ اچھا اب آگے بھی آئے گا اخدان، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ وہی موضوع چل رہا ہے نا۔ اس سے بھی منع کیا ہے، یہ جو ہے نا فرینڈ شپ اپوزٹ سیکس سے یا یاریاں دوستیاں، یہ نہیں ہے صحیح، چھپی یاری دوستی نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں نکاح بھی کہا ہے گواہوں کی موجودگی میں علی الاعلان ہو، یہ جو ہے نا ناپسندیدہ سے چیز ہے، اور یہی آج کل کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، جب سے موبائل آیا ہے خاص طور پر بہت بڑھ گیا ہے۔ نہیں وہ ظاہر کہاں ہوتی ہے، وہ تو رات کے پیکیجز لیے ہوتے ہیں، اور وہ والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ نہیں تو یاری دوستی ہوگی نہیں یار، اپوزٹ سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مطلب یہ انلائٹنمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کلاس میں نا۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل یار، ٹھیک ہے۔ اچھا بلکہ گواہوں کی موجودگی میں، علی الاعلان نکاح ہے نا جی، علی الاعلان نکاح۔ اچھا یہ دیکھیں یہ 4 چیزوں سے اگر آپ غور کریں وہ نفی ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کی، زنا اور یہ جو اہل تشیع میں ہے متاع، عارضی نکاح ٹیمپریری، وہ بھی غلط ہے متاع، اور یہ حلالہ وغیرہ یہ بھی ٹیمپریری، یہ حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ کیا ایجپٹ میں کچھ علماء نے یہ دیا ہوا ہے اس کا فتویٰ کہ مزادہ یہ مزادہ جائز ہے۔ ہاں وہ تو پھر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نکل آتے ہیں، وہ ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتے، یہ کافی دنوں پہلے کی بات ہے، یہی نا شیبہ پارک، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، تو اہل تشیع ہیں
وہ باقاعدہ یہ آیت کوٹ کر کے کہہ رہا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 پڑھیں، اس میں تو تمتع کی وہ متع کی اجازت دی ہے، آپ ایسے ہی ہمیں کہتے ہیں۔ تو یہ تو پھر سوچ کی بات ہے، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جس طرح چاہے ڈسٹارٹ کر لو۔ اس نے یہ کہا، اس طرح الفاظ کہے کہ جی وہ آیت پڑھی ہے، اس میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، متع سے ہے وہ، تو کہا متع تو جائز ہے، یہ اب یہ اس طرح کر لو تو متع اس کا کر لیا، انہوں نے کہا متع جائز ہے، اس میں ہے ہاں متع بنا لیا، ہم ایکچولی متع ہے تو متع بنا لیا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے، تو یہ مصر میں بھی دے دیے ہو گے فتوے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہی ہیں، یہ دیکھیں نا لفظ ہی بدل جاتا ہے یار، عارضی اور وہ ہے نا، یہ کیا بات سمجھ آتی ہے، متع اور یہ حلالہ یہ سب ٹیمپریری، اور وہ ہے نا کوئی وہ کر سکتا ہاں نہیں جا سکتا ویسے، واقعی ہے ہاں نہیں جا ہی نہیں سکتا، ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے ماشاء اللہ۔ اچھا جی، تو آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَوْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، یہ آگے ہے نا، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قدر طویل آیت ہے لیکن اس میں واضح کر دیا ایک چیز، تو یہ بتائی کہ جو محسنات ہیں، آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکتا ہو، وہ کسی مسلمان کنیز سے نکاح کر لے، ایک بات یہ کہی گئی۔ نہیں لیکن اس کو تو بے شک مسلمان ہو بھی جائے، اس کو آزاد کرنا پڑے گا نا، نہیں جیسے نہیں ہوتا زر خرید، پھر کوئی اسے خرید کر آزاد کرے، جیسے اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ اس دور میں یہ غلام کو آزاد کرانا یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام تھا، ہے نا۔ لیکن سر مسلم ہسٹری میں تو یہی تھا کہ وہ جو کافر کنیزیں تھیں وہ مسلمان ہوتی تھی، نمازیں پڑھتی تھیں، اور ہاں مسلم ہسٹری میں سارا یہی بنی آبادی تھا۔ رابعہ بصری بھی کنیز تھی اور واپس کر دی تھی، مسلمان تھی، اس کو بعد میں آزاد کیا اس کے والد نے، اس کی پارٹی دے دی، نہیں پتہ یار، وہ بھی کچھ ہے خریدی گئی ہوئی ادھر نہیں آئی ہوئی، لیکن وہ مسلمان تھی، ایسے مسلم تھی، تو اس کی مسلمانی کو دیکھ کے اس کے مالک نے اس کو اللہ سے ڈر کے آزاد کر دیا کہ یہ نیک ہے اور آپ آزاد ہیں، لیکن کہ وہ مسلمان تھی اور جو نہیں ہوگی اس کو پہلے مسلمان ہونا، اگر مسلمان سے ہاں سلمان سارے مسلمان ہی تو لڑتے رہے، کافروں سے تھوڑا لڑے، آپس میں زیادہ لڑے ہیں، تو وہ بھی پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوئے، یہ نہیں پتہ لڑے ہیں آپس میں تقریباً بنو امیہ میں وجاہت کی یوسف صاحب کی مسلمان کی ہو جاؤ، میں نے جزیہ لینا ہے تو اس کے 10 سے آدمی کم کر اس کے بیٹے نے اس وقت کی جنوبی پیدا تو یہ جو غلام کنیزیں رکھی ہیں مسلمان دور میں، ان کے ساتھ ان کے سیکسول تو ہوتے تھے
ناٹ مسلم، لیکن اگر نکاح کرنا ہے تو پھر مومنات ہی آیا کہ وہ ہاں پھر یہ وہ مومنات کرتی ہے، یس اس میں اس طرح ہے، یس۔ اچھا یہ آیت 25 میں فرمایا ومن، اور جس کو لم نہ یستطیع استطاعت ہو، یعنی جس کی طاقت نہ ہو، منکم تم میں سے، طولن، طولن ویسے طاقت توفیق اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ نہ ہو تو این کی المحسنات، کس چیز کی طاقت نہ ہو کہ وہ ین کہا نکاح کرے، محسنات آزاد عورتوں سے، المومنات ایمان والیوں سے، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ہمیں ما ملکت ایمانکم، تو پس اس سے جن کے وہ مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم المومنات، تمہاری لونڈیاں ایمان والیوں سے، واللہ، اچھا یہاں تک یہ بات، یہاں تک کیا بات کہی گئی؟ یہاں تک کہا ہے کہ تم میں سے جو آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکتا ہو، لم یستطیع، اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کنیز سے نکاح کر لے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا واللہ عالم بایمانکم، واللہ، اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارے ہیں بعض سے، تو فنکحوہن، پس تم ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، اجازت سے ان کے اہل یعنی ان کے مالکوں کے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، وآتوہن، اور تم دو ان کو، اجورہن مہر، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ تو یہاں تک کیا بات آئی کہ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، عالم بایمانکم، تم سب آپس میں ایک ہو، اس لیے مالکوں کی اجازت سے، باذن اہلہن، مالکوں کی اجازت سے ان کی کنیزوں سے نکاح کر لو، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر لو، بھلے طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ سارا عمل، نکاح کی بات ہی ہو رہی ہے نا، اب یہ جو گزشتہ آیت میں بات تھی کہ مستقل نکاح میں لانا مقصد اور نیت ہونی چاہیے، اس کو پھر تاکیداً کہا گیا ہے، محسنات غیر مسافحات، یہی لفظ جو ہے وہ پیچھے تھا، محسنین غیر